جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکل لیا تھا، حق تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا، بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے۔ خبردار، اس کو ایک بل برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مچھلی بحر خضر سے آئی تھی اور اس کو جناب باری کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نکل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نکل لیا اور سمندروں میں چڑھنے پھرنے لگی، جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور مچھلی والے یونس کو جب کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 بار پیش آیا، جب ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، دوسرا جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا، تیسرا جب ان کو اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو دعا عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا، خدایا یہ آواز تو بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان ناآشنا ہیں۔ فرمایا، اب پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے۔ عرض کیا، نہیں پہچانا؟ فرمایا، یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی حضرت یونس علیہ السلام جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہیں۔ خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو اس بلا سے نجات دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ اس نے تعمیر حکم آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ باحکم خدا وہاں کدو کی بیل اگائی۔ کدو کی بیل اس طرح سے آپ علیہ السلام کے بدن پر لپٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ علیہ السلام کے تمام بدن کو ڈھانپ لیا، اور حق تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھاتی سے آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے۔ چنانچہ وہ ہرنی صبح شام آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اسی طرح گزرے تو آپ علیہ السلام کے بدن میں قوت آ گئی، اور آپ علیہ السلام کے جسم پر کھال اور بال وغیرہ جم آئے، اور آپ علیہ السلام تندرست و توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ اور انہی میں رہو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے کمہار کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر کے پکا چکا ہے۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک بھاری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر وہ جو آپ کو جواب دیں مجھے بتا دینا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اسی طرح کہا تو اس نے غصے سے کہا کہ تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے یہ میں نے تیار کیے ہیں اور مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ اسے توڑ ڈال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی، تو فرمایا، اس کمہار کو ہاتھ، پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے، اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا۔ پھر اس نے نئی مٹی اور پانی کو ملا کر برتنوں کو شکل بنائی۔ وہ ان برتنوں کی کتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش یہ ہے کہ لاکھ سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دیں۔ پھر راستے میں ایک باغ دکھائی دیا تو اس کو بھی یہی کہا، تو اس نے کمہار سے زیادہ سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، وہاں ایک عمدہ مکان دیکھا
تو یہی کچھ اس نے مکان سے بھی کہا، تو اس سے اور سخت جواب سننا پڑا۔ ان سب سے پوچھنے کا حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے کہا، وہ جو جواب دیں مجھے بتا دینا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہایت گھرازاری کی اور اللہ کے حضور میں اپنی بھول کی معافی چاہی۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا۔ اگر اس کے پروردگار کے فضل سے اسے سامان نہ لیا ہوتا تو اسے بری حالت کے ساتھ اس کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کو نیکوں میں شامل کر دیا۔ شہر ننوا اور موصل کے سرحد کے پاس پہنچے، پھر آپ نے ایک شخص کو ان بستیوں کے لوگوں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر دیں۔ بادشاہ اور اس کے ارکان آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر سن کر کئی منزل تک آپ علیہ السلام کو لینے آئے اور نہایتی تعظیم و تکریم سے آپ علیہ السلام کو شہر لے گئے اور مدت تک آپ کی فرما برداری کرتے رہے۔ شاہ عبد القادر نور اللہ مرکت فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ محبوس ہوئے، یعنی نینوا میں، اور وہیں ان کی قبر تھی۔